اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22 دیکھتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، وہ جس نے، اشارہ ہے اللہ کی طرف، وہ ذات جس نے جعل، کر دیا یا بنا دیا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش یا بچھونا۔ فراشن کے لفظی معنی فرش، چلنے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ، جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت بنایا۔ آسمان کی طرف دیکھو تو وہاں پر ایک سکون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جو انسان کو یہ امید دلاتی ہے کہ اس کے اوپر جو چیز ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والی ہے، اور چھت عموماً انسان کو محفوظ کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت کا نام دیا، جو انسان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آسمان نہ ہوتا اور خلا ہی خلا ہوتی تو نہ تو انسان کی نظر ٹھہرتی اور نہ یہ سکون ہوتا، نہ تحفظ کا احساس ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو رنگ دیا وہ بھی سکون کا باعث، آرام کا باعث اور انسان کے تحفظ کا باعث۔ تبھی فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، کچھ پانی، فاخرج به، پھر پیدا کیا یا نکالا، به، اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، رزق یا ثمر، پھل۔ یہ لفظ اپنے اندر بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر ہم عربی میں لفظ پھل کے معنی دیکھیں تو فواکہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ثمرات ہر رزق کو شامل ہے، جس میں حبوب، سبزیاں، اس کے علاوہ اور جو انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں، مشروبات، ماکولات، پھل۔ رزقا لکم، جو روزی ہے تمہارے لیے یا رزق ہے تمہارے لیے، فلا، پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کسی قسم کا کوئی شریک، کوئی ساتھی، وانتم، اور تم، اور واؤ یہاں پر حالیہ ہے، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو کہ یہ نعمتوں کی فراوانی صرف اللہ کی ذات کی طرف سے ہے۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اتنا مضبوط آسمان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تم جانتے ہو کہ اتنی مضبوط زمین، اتنی ٹھوس زمین، جس کو پوری دنیا بھی چلنے کے وجہ سے ہلا نہ سکے، اللہ کے علاوہ کوئی بنانے پر قادر نہیں۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ قدرت کے مناظر اور قدرت کی نشانیاں اللہ ہی کی ہیں، تو تم اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کے لیے تمہیں کسی دوسری ہستی کے سپرد نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہاری روزی کے لیے مختلف انواع کے پھل پیدا کیے۔ ایک طرح کا پانی، مختلف ذائقے، مختلف رنگ، مختلف نمونے یا مختلف خد و خال۔ ایک ہی قسم کا پانی، کوئی پھل نرم تو کوئی سخت، کوئی چھلکوں والا تو کوئی بغیر چھلکوں کا، کوئی میٹھا تو کوئی ترش، کسی کا ذائقہ کسیلا۔ کیا معرفت دیتی ہے! ایک پانی سے اتنے مختلف ذائقے اور مختلف خوشبو، یہ کس بات کا پتہ دیتی ہے؟ مختلف ماکولات، نمکین ہے تو اس کے بھی مختلف ذائقے آپ دیکھیے، جو دیکھیے، گندم دیکھیے، دالیں دیکھیں، چاول دیکھیں، ہے تو سبھی کچھ سادہ، لیکن سادگی کا بھی ایک ہر دانے کا اپنا ذائقہ۔ مٹھاس ہے تو ہر پھل کی مٹھاس دوسرے پھل سے مختلف۔ سبزی ہے، رنگ مختلف، نرم، کچھ سخت، اور ہر سبزی کا ذائقہ مختلف، ہر سبزی کا فائدہ مختلف۔ کس لیے؟ انسان کے لیے۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو لازم ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کا شریک نہ بناؤ، یا پھر اس زمین سے نکل جاؤ
اور اپنے کسی داتا یا دستگیر کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہو اور اسی کا پیدا کیا ہوا رزق کھاؤ۔ آیت میں لفظ ماءً استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کچھ پانی، یعنی قدر ضرورت، جتنی زمین کو ضرورت تھی اور زمین کے جس حصے کو ضرورت تھی اتنا پانی اللہ نے زمین پر نازل کر کے تمہارے لیے رزق کا انتظام کر دیا۔ اس آیت سے اللہ کا تعارف بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی یہ تھا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان ہے۔ وہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، اسی نے ہر طرح کی ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائیں، اسی نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین ہل نہ سکے، اور آسمان کو چھت بنایا، جیسا کہ ایک جگہ آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اس کے باوجود وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آسمان سے پانی اتارنے کا مطلب بادل نازل فرمانا ہے، اس وقت جب کہ لوگ اس کے پورے محتاج ہوں، پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور ان کے جانور بھی۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، تمہاری پیاری پیاری صورتیں بنائیں اور بھلی روزیاں پہنچائیں۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والا ہے اور تم کو تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ بس سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ ہی تو ہے، اس لیے شرک سے مبرہ ہر قسم کی عبادت کا وہی مستحق ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ٹھہراؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ صحیحین میں حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ اللہ اکیلا چاہے۔ تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہے تمام کفار اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی توحید کے پابند ہو جاؤ، کسی کو شریک نہ کرو جو نہ نفع دے اور نہ نقصان پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں جو تمہیں روزی پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس توحید کی طرف بلا رہے ہیں جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، جیسے چیونٹی جو رات کے اندھیرے میں کسی صاف پتھر پر چل رہی ہو، قسم ہے اللہ کی اور قسم ہے آپ کی حیات کی، یہ کہنا بھی شرک ہے۔ انسان کا یہ کہنا کہ اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو چور ہماری رات کو ہمارے گھر میں گھس آتے، یہ کہنا بھی شرک ہے۔ آدمی کا یہ قول اگر بطخ گھر میں نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی، یہ کلمہ کہنا بھی شرک ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ کسی کا یہ قول کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں، یہ بھی کہنا شرک ہے۔ کسی کا یہ کہنا اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یہ سب کلمات شرک ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے تم اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یہ شرک ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں اندادن کے معنی شریک اور برابری کے ہیں کہ اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھو، اللہ کا ساتھی کسی کو نہ سمجھو۔ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ امام رازی وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود پر بڑی دلیل ہے۔ زمین اور آسمان کی مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج اور مختلف نفع کی موجودات، ان میں سے ہر ایک کا نفع بخش ہونا اور خاص حکمت کا حامل ہونا، ان کے خالق کے وجود کا اور اس کی عظیم الشان قدرت و حکمت اور زبردست سلطنت کا ثبوت ہے۔ کسی بدوی سے پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کی کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا یا سبحان اللہ، ان البعر لا يدل على البعیر وان اثر الاقدام لا يدل على المسیر فالسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج
وبحار ذات امواج الا يدل ذلك على وجود اللطیف الخبیر، یعنی مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکے اور پاؤں کے نشان زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی گیا ہے، تو کیا یہ برجوں والا آسمان، یہ راستوں والی زمین، یہ موجیں مارنے والے سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باریک بین اور باخبر ہونے کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا گانا ہونا، نغموں کا الگ الگ ثابت ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ رب العالمین کا وجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ جواب دیتے ہیں چھوڑو میں کسی اور سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کے تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا، باوجود اس کے وہ برابر آ جا رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے، ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے اور چلنے کی جگہ پر چلتی ہے، نہ اس کا کوئی ملاح ہے اور نہ منتظم۔ سوال کرنے والے دہریوں نے کہا آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی عقل مند ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے بڑے نظام کے ساتھ تلاتم والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، لیکن یہ ساری دنیا آسمان و زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا کوئی خالق مالک حاکم نہ ہو؟ یہ جواب سن کر لوگ ہکا بکا ہو گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہیں، کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائیں بکریاں ہرن وغیرہ سب اس کو چباتے کھاتے ہیں، چڑھتے چکتے ہیں۔ اسی کو کھا کر ریشم کا کیڑا ریشم تیار کرتا ہے، مکھی شہد بناتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائیں بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں ہے کہ ایک پتے میں یہ مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور اسی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ مانتے ہیں، وہی موجد ہے اور وہی صانع ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل سے بھی یہی سوال ایک مرتبہ ہوا۔ آپ نے فرمایا سنو، یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا خوبصورت شکل اور پیاری بولی بولنے والا چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔ بتاؤ اس بند اور مضبوط محفوظ مقام میں اسے پیدا کرنے والا کوئی اور ہے یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالا تر، اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انڈے کی طرف دیکھو، چاروں طرف سے بند ہے، پھر اس میں پروردگار خالق یکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دلیل ہے اللہ کے وجود پر اور اس کی توحید پر۔ حضرت ابو نواس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آسمان سے بارش برسنا، اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں پر خوش ذائقہ میووں کا لگنا ہی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے لیے کافی دلیل ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آسمانوں کو دیکھو، ان کی بلندی، ان کی وسعت، ان کے چھوٹے بڑے چمکیلے اور روشن ستاروں پر نظر ڈالو، ان کے چمکنے دمکنے، ان کے چلنے پھرنے، ٹھہر جانے، ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ سمندر کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے نہیں دیتے، جن کے رنگ، جن کی صورتیں مختلف ہیں۔ قسم قسم کی دوسری مخلوقات پر نظر ڈالو، ادھر سے ادھر پھر جانے والی، کھیتوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو، کھیتوں باغوں کی سبزیوں اور ان کے طرح طرح کے پھل پھول، مزے مزے کے میووں پر غور کرو۔ زمین ایک، پانی ایک، لیکن شکلیں، صورتیں، خوشبوئیں، رنگ، ذائقہ، فائدہ الگ الگ۔ کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں نہیں بتاتی کہ ان کا کوئی صانع ہے، ان کا کوئی خالق ہے؟ کیا یہ تمام موجودات بآواز بلند نہیں کہہ رہی کہ ان کا کوئی موجد ہے؟ کیا یہ ساری مخلوق اپنے خالق کی ہستی، اس کی ذات، اس کی توحید پر دلالت نہیں کرتی؟ یہ ہیں وہ پرزور دلائل جو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کے منوانے کے لیے ہر نگاہ کے سامنے پیش کر دیے۔
جو اس کی زبردست قدرتوں، اس کی پرزور حکمتوں، اس کی لاسانی رحمتوں، اس کے بے نظیر انعاموں، اس کے لازوال احسانوں پر دلالت کرنے کے لیے کافی وافی ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے، نہ اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے، نہ اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے، نہ اس کے سوا کوئی مسجود۔ ہاں دنیا کے لوگوں سن لو، میرا توکل اور میرا بھروسہ اسی پر ہے، میری انابت اور التجا اسی کی طرف ہے، میرا جھکنا اور پست ہونا اسی کے سامنے ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میرا ماوا، میرا ملجا ایک ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔